بڑا خوبصورت ایک سے انتظام ہے، لیکن یقین جانیے ہماری دعا کے علاوہ دعا کا کوئی انتظام نہیں۔ نہ باپ کو دعا کا پتہ ہے، نہ ماں کو ہوش ہے۔ کبھی مہمانوں کے پیچھے، کبھی یہ رسم، کبھی وہ رسم، اور رسمیں کرنے کے لیے بہنیں ہیں، رسمیں کرنے کے لیے بھائی ہیں، رسمیں کرنے کے لیے دوست احباب ہیں۔ بیٹی کے مقدر کا معاملہ ہے، نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، کم از کم ماں باپ کو چاہیے ان کے تو آنسو نہیں رکنے چاہیے، اللہ کے حضور جھولی پھیلا کے دعا کرے، بار بار کرے اور عرض کرے مولا یہاں تک ہمارا ساتھ تھا، تیری توفیق سے جیسے ہو سکا ہم نے تربیت کی، ہم نے کھلایا پڑھایا، اچھی تربیت کی، مولا اس سے آگے ہمارا بس نہیں چلتا، آگے تیرے حوالے ہے۔ یا مقدر یا نصیب، اور فاطمہ الزہرا کے مقدر بنانے والے اللہ ہماری بچی کے نصیب بھی اچھے بنے۔ اور یاد رکھیے دعا مانگنا کبھی رد جاتا ہی نہیں، فرمایا ایک ایک دعا قبول ہوتی ہے، یا فوراً ملتا ہے یا قیامت کو اللہ تک۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا خوشی کا کوئی موقع ہو، نیا سال، سالگرہ، بچوں کی شادی، کوئی معاملہ، کم از کم والدین کو چاہیے وہ دعا مانگے، وہ دعا مانگے، وہ دعا مانگتے رہے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہم کوشش کرتے ہیں، خطبہ ہو گیا، نکاح بھی ہم نے پڑھا دیا، جب وہ قبول، ہماری کوشش ہوتی ہے پردے میں والدہ موجود ہو، ادھر والد موجود ہو، مل کے دعا کریں۔ یاد رکھیے چونکہ ہم مہمان ہوتے ہیں، دعا تو کرنی ایک رسم ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے دلہا یا دلہن کے والدین دعا میں ہو، وہ مہمانوں میں لگے ہوتے ہیں، بلا بلا کے کہتے ہیں بھائی صاحب آئیے دعا کر لیں، دعا کر لیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ باپ جب بھی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا ہے، اللہ دعا کو اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے، اور خوشی کا موقع وہ تو دعا اور قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال موضوع لمبا ہو رہا ہے، خوشی کا کوئی موقع آئے، ہیپی نیو ایئر ہے، سالگرہ ہے، بچوں کی شادی ہے، نیا مکان ہے، سب سے پہلا کام اور بنیادی کام دعا کرنا، دعا کرنا۔ ہم یہاں شرابیں پی رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر ہو گئی، پورا سال گزر گیا، نئے سال کی رات ہے، کبھی سوچا اللہ کا شکر ادا کیا ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو اس سال ثواب سے بچ گئے۔ پوچھئے ان لوگوں سے جو بے گھر ہو گئے، جن کے مال مویشی چلے گئے، مکان تہ گئے، پانی میں ابھی تک وہ پریشان ہے۔ پوچھئے ان لوگوں سے جنہیں مصیبتیں آئیں، اگر اللہ نے عافیت دی ہے، اگر اللہ نے نعمت دی ہے، شکر کریں، نہ شکری کر کے ناراض نہ کریں، شکر کر کے اسے راضی کریں، اس لیے کہ میرا نہیں، آپ کا نہیں، اس کا وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر کرو گے میں زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد۔ جتنا شکر کرو گے میں اللہ کریم تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ تو پہلا جمعہ ہے، اپنے روٹین کو برقرار رکھتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور یاد رکھیے دعا میں شرمانا نہیں چاہیے۔ دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، آگے کون ہے، پیچھے نہ ان لوگوں کا کیا، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی دعا مانگے ہمیں حکم ہے یقین سے مانگے، کیا پتہ قبولیت کا وقت ہے فوراً دعا قبول ہو۔ بے توجہی سے ادھر ادھر دیکھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ بس کوئی نہیں، میں ہوں اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر،
موتی سجا کے اپنی پلکوں میں نذرانہ لا کے عرض کرے مولا میں بندہ ہوں، بندے کا کام بندگی کرنا ہے، بندے کی حیثیت مانگنا ہے، میں مانگ رہا ہوں، تیری شان عطا کرنا ہے، تیری شان دینا ہے، قبول کرنا ہے، میں اپنے مطابق کام کر رہا ہوں، شانوں والے اللہ تو اپنی شان کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا مالک الملك يا ذا الجلال والإكرام ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحم الراحمین اللہ اکرم الاکرمین اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے 2025 عطا کیا، خیریت سے گزر گیا، مولا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، قبول فرما مولا اس سال تو نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی، ارحم الراحمین اللہ پورے 365 دن عطا فرمائے، 52 جمعے عطا فرمائے، ہمیں سارے جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ تیرا بڑا کرم ہے مولا، نمازوں کی توفیق عطا فرمائی، 1800 سے زیادہ نمازیں عطا فرمائی، مولا تو نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، قبول فرما مالک و مولا تو نے 365 دن عطا فرمائے، اجالے عطا فرمائے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، قبول فرما مولا تو نے 365 تہجدیں عطا فرمائی، وہ مبارک لمحات عطا فرمائے، وہ پیارے لمحے نصیب فرمائے کہ جس وقت دعا کی قبولیت ہے، نورانی وقت عطا فرمائے، مقدر والوں نے تہجد پڑھی، مولا اپنے کرم کا واسطہ ہمیں بھی تہجد کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی تہجد کی توفیق عطا فرما، ارحم الراحمین اللہ اکرم الاکرمین اللہ تیری بارگاہ میں کس کس نعمت کا شکر ادا کرے، تو نے 365 دن ہمیں روزانہ کھلایا بھی ہے، ہمیں روزانہ پلایا بھی ہے، ہمیں کپڑے بھی دیے، مولا کوئی دن ایسا نہیں گزرا، تیری قسم کھا کے کہتے ہیں جس دن ہم بھوکے سوئے ہوئے ہو تو نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، پیٹ بھر کے عطا کیا، مولا تیری ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، قبول فرما مولا ہم اتنے گناہگار ہیں، اتنے مرحوم ہیں، مولا جن فرشتوں کے ہاتھوں تو ہمارا رزق بھیجتا رہا، ہم رات کو انہی فرشتوں کے ہاتھوں اپنے گناہ تیری بارگاہ میں بھیجتے رہے، اے کریم اللہ تیری ہر نعمت کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، مولا ہمارے سارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، مولا اگر تو نے معاف نہ کیا بڑا نقصان ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا بڑا خسارہ ہے، مولا ہم نے 2025 کے شروع میں یہ وعدہ کیا تھا، یہ دعا کی تھی کہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن مولا شراب پی گئی ہے، مولا جوا کھیلا گیا ہے، مولا کسی نے سود کھا لیا ہے، مولا کسی نے لقمہ حرام بھی کھا لیا ہے، اے کریم اللہ کسی نے غیبت کر لی، کسی نے چغلی کر لی، کسی نے بہتان باندھ دیا، کسی نے جھوٹی قسم اٹھا لی، مولا ہم کس گناہ کو گنوائے، ہم میں سے کئی ہوں گے جس نے اپنے مسلمان بھائی کا حق بھی مارا ہے، پیسے بھی دبائے ہیں، زیادتی بھی کی ہے، ظلم بھی کیا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں فلاں نے
غلام پر جھوٹا مقدمہ کر دیا ہے۔ مولا یہ بندے اتنے سخت دل ہو گئے، پتھر دل ہو گئے، جھوٹے مقدمے کرتے ہیں، مال چھین لیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ تو نے تو فرمایا تھا میرے بندے کا دل بڑا نرم ہے، میں اپنے بندے کے دل میں ہوتا ہوں۔ مولا اسی مسلمان کے دل کو لوگ توڑتے رہے، ستاتے رہے، دکھ دیتے رہے، گالیاں دیتے رہے۔ مولا کون کون سا گناہ یاد کروائے، ہم تو کر کے بھول گئے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کتنے گناہ کیے ہیں۔ فرشتوں نے ایک گناہ لکھا ہے اور تم تو سب جانتا ہے۔ اللہ الغیوب اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے جرموں کو معاف فرما۔ ارحم الراحمین اللہ، اکرم الاکرمین اللہ، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے یہاں مجمع میں ہوتے ہیں جو سحری کو دعا مانگتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، سورہ ملک پڑھتے ہیں، کئی بندے اشراق پڑھنے والے، صدقہ دینے والے۔ تیرے کئی بندے ایسے ہیں جنہوں نے 2025 میں ایک بھی نافلہ نہیں کیا، روزانہ ہی تیرے نبی پہ درود بھیجا ہے۔ اے کریم اللہ اپنے نیک بندوں کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما، مولا سب کا بیڑا پار فرما۔ کریم اللہ ہمیں نہیں پتا تو ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، کریم اللہ اپنی رضا عطا فرما، اپنی خوشی عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا پیار عطا فرما، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، اپنے غضب سے محفوظ فرما، اپنے قہر سے محفوظ فرما۔ مولا ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ضعیف ہیں، ہم تو آزمائش کے قابل بھی نہیں۔ اے کریم اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، سلامتی والی زندگی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما۔ ہماری حفاظت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرما، بیوی بچوں کی حفاظت فرما، آل اولاد کی حفاظت فرما۔ تجھے بیت اللہ کا واسطہ اس وقت طواف ہو رہا ہوگا، غلاف کعبہ پکڑ کے تیرے بندے دعا مانگ رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند ہوگی، کوئی سجدے میں ہوگا، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی قیام میں کھڑا ہو کے تجھے یاد کر رہا ہوگا۔ مولا بیت اللہ کا واسطہ ہمارے گھروں میں بھی برکت عطا فرما، برکت عطا فرما، گھروں میں آسانیاں عطا فرما، گھروں میں خوشیاں عطا فرما، گھروں میں سکون عطا فرما۔ مولا ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور فرما، نفرتیں دور فرما، بدگمانیاں ختم فرما، فتنے ختم فرما، مصیبتیں دور فرما۔ مولا گھر ٹوٹنے سے محفوظ فرما، طلاقوں سے محفوظ فرما، مولا طلاقوں سے محفوظ فرما۔ تجھے پیاری پیاری جنت کا واسطہ ہمارے گھروں کو جنت کا ماحول عطا فرما، جنت کا ماحول عطا فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، دل کا قرار عطا فرما، بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک فرما۔ تیرے بندے دعا کے لیے کہتے ہیں مولا، وہ التجا کرتے ہیں، آنسوؤں کے ساتھ کہتے ہیں، بچے بدتمیزی کرتے ہیں، آگے سے جواب دیتے ہیں۔ کئیوں نے کہا ہمارے بچے تو گریبان بھی پکڑتے ہیں، اور تجھے اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کا واسطہ بچوں کو فرما بردار بنا، بچوں کو فرما بردار بنا۔ تجھے اسماعیل ادریس علیہ السلام کا
رزق کی پریشانی، تیرے کئی بندے بے روزگار ہیں، نوکری نہیں، ملازمت نہیں، گھر میں کھانے کو زیادہ نہیں، چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بیمار ہیں، پیسے نہیں، مولا بچیوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں، قرض مانگتے ہیں تو کوئی قرض نہیں دیتا، اور مسبب الاسباب اللہ، ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ، سب کی ضرورتیں پوری فرما مولا، سب کی ضرورتیں پوری فرما یا قاضی الحاجات اللہ، ہماری حاجتیں پوری فرما، ہماری حاجتیں پوری فرما مولا، اگر تو نہیں سنے گا ہماری کون سننے والا، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، اگر تو نہیں کرے گا تو ہم پہ کون کرم کرے گا؟ وہ کرم کرنے والے اللہ، کرم ہی کرم کرنے والے اللہ، 70 ناؤ سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ، ہماری مشکلیں آسان فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، مصیبتیں دور فرما، ہمارے غموں کو دور فرما، سب کا بیڑا پار فرما۔ یہ تیرے بندے دور دراز سے جمعہ پڑھنے آتے ہیں مولا، آخر میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہ دعا کرتے ہیں، کئیوں کو تو نے بلا لیا، جتنے جمعہ پڑھنے آتے ہیں ہر سال مکہ مدینے کے جمعے بھی نصیب فرما، وہاں کے جمعے بھی نصیب فرما، برکت عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے کرم سے عطا فرما، اپنی مہربانی سے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واغفر لنا انک انت الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔